السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بیان جو ہے کل والا نہیں ہوگا، جو مسائل نماز کے چل رہے تھے وہ آج نہیں ہوں گے، انشاءاللہ وہ کل ہوں گے۔ آج حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کی نسبت سے چند باتیں ان کے تعلق سے ہو جائیں۔ دیکھیے، اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ سرکار کی امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگوں نے دعائیں کی اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اپنی ذریت میں حضرت ابراہیم نے دعا کی اور اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی، تفسیر کبیر میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اپنے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں پر اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے، سرکار کی امت میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا اور پھر سنی بنایا، اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ ورنہ مسلمان کہنے والے بہت ہیں لیکن کتنی خامیاں ہیں ان کے اندر۔ اپنے آپ کو مسلمان تو بتاتے ہیں لیکن بزرگوں سے عداوت بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب جب سے دنیا بنی ہے تو اللہ کے محبوبین بندے ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ کیوں؟ اولیاء اکرام کی جماعت وہ ہے جو قیامت تک ہوگی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اولیاء اکرام کی فہرست بڑی لمبی ہے اور سب کے درجات الگ الگ ہیں یہاں، کیونکہ تقوی اسلام میں اہم چیز ہے۔ جتنا انسان متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، جتنا اس کے اندر تقوی ہوگا۔ تو یہ الگ الگ کیٹیگری ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس میں بیٹھنے لگیں جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہے، تو پھر انسان اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں میں بھی تعظیم کے لائق ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ بھی اس نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اس کو کہ یہ بندہ جو ہے فلاں کے پاس میں بیٹھنے والا ہے، اور فلاں بندہ جس کے پاس یہ بیٹھتا ہے وہ بہت اہم آدمی ہے، بہت تعظیم و توقیر کے لائق ہے، تو اس کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے دنیاوی لحاظ سے۔ اب آپ دیکھیں، جب انسان ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھنے سے تعظیم کا حقدار ہو جاتا ہے تو وہ جماعت جسے ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنے وقت کو گزارا، تو آج دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور صحابہ یہ ہم نے نہیں بنائے، صحابی ہم سے نہیں بن سکتا۔ صحابی صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ ولی انسان تقوی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی نہیں بنے، تابعی ہیں، لیکن تابعی میں سب سے افضل جس کا مقام ہے وہ حضرت اویس قرنی کا ہے، اور سرکار کے دور میں ہیں آپ، گئے بھی سرکار کے گھر پر، لیکن آپ کی والدہ نے یہ کہا تھا اگر نبی گھر پر نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔ اب یہاں بھی آپ اندازہ لگا لیں، ماں کی محبت، ماں کا ادب کتنا ضروری ہے، ماں کے کہنے کو ماننا کتنا ضروری ہے۔
وہ آئے, گھر پر سرکار نہیں تھے, چلے گئے. کیوں؟ ماں کا حکم تھا. چاہتے تو انتظار کر سکتے تھے, چند لمحہ رک جاتے اور سرکار سے ملاقات کر کے چلے جاتے, صحابیوں میں آپ کا درجہ ہو جاتا. لیکن ماں نے کہہ دیا تھا, واپس لوٹ گئے, صحابی نہیں بنے. اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار نہیں کیا جاگتے ہوئے, لیکن خواب میں کیا. اور اس کی مثال بھی ہے, جب حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم آپ کے پاس گئے تھے تو آپ نے پوچھا تھا نا, یہ بتاؤ سرکار کے ابرو مبارک جڑے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا, جب قریب سے دیکھتے ہیں سرکار کے ابرو مبارک کو جڑے ہوئے نظر آتے, اور جب دور سے دیکھتے ہیں تو کھلے ہوئے نظر آتے. یہ حضرت ویسے کرنے. تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی وہ آج چمک گئے, جس کی مثال میں نے آپ کو بتائی. اب ہر ایک انسان کی فضیلت الگ الگ ہے, چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہو, حضرت عمر فاروق اعظم ہوں, عثمان غنی ہوں, مولا کائنات ہوں, حسنین کریمین ہوں, حضرت امیر معاویہ ہوں, تمام صحابہ جتنے بھی ہیں سب میں الگ الگ فضیلتیں ہیں, سب کی الگ الگ خوبیاں سب کے اندر ہیں. لیکن آج نسبت, اس دن کی جو نسبت ہے حضرت علی سے ہے, تو انہی کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں. آپ کا نام علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں, اور عام الفیل کے سال آپ کی ولادت ہوئی. اور ولادت کے وقت سب سے پہلے جو مشہور ہے, بالکل سب لوگوں کو معلوم ہے, کہ آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. آپ نے اپنی آنکھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں کھولا. اس کے علاوہ یہی وہ ہیں سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والی شخصیت. سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہیں. ان کی عمر کے بارے میں کئی قول ملتے ہیں, 10 سال, 8 سال, 9 سال. اعلیٰ حضرت نے 10 اور 8 کے بارے میں فرمایا کہ غالباً 8 سال یا 10 سال آپ کی عمر تھی جب آپ ایمان لے کر آئے, اور ایمان بھی اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ایمان لے آئے, بعد میں نہیں. وہ ایمان لانے کا واقعہ تحریر فرمایا ہے مفتی جلال الدین نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے, کہ ایک رات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا رات میں. اس سے پہلے کا تھوڑا میں پس منظر بتا دوں. کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش حضرت ابو طالب کے یہاں بھی پائی, ان کے یہاں پر بھی پائی. اور جب قحط سالی آ گئی عرب میں, تو حضرت عباس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ ہوا کہ ابو طالب کے چند بچوں کو لے لیا جائے تاکہ ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے. کیوں؟ انہوں نے بڑی ہماری مدد کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. آپ اپنے گھر لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں. آپ کے گھر میں آپ نے پرورش پائی ہے اور آپ ہی کے گھر پر وہ رہے. نبی نے آپ کے گھر میں پائی اور آپ نے نبی کے گھر میں پرورش پائی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو ایک رات حضرت علی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے, ابھی نماز فرض نہیں ہوئی, نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا اور پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو اکیلا, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور ایسا مذہب ہے جو سب کو برابری کا حق دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند باتیں آپ کو ارشاد فرمائیں اور پھر ان کے دل میں وہ بات گھر کر گئی. اس رات تو وہ ایمان نہیں لائے, لیکن کل دوسرے دن آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ میں ایمان لانے والا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس کی تم عبادت کر رہے ہو. تو حضرت علی سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے ہیں, اور انہی کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم,
ان کی والدہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ہیں، حضرت علی کی والدہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ہیں حضرت علی۔ 8 یا 10 سال آپ کی عمر ہے، چلتا گیا سلسلہ چلتا گیا، 25 سال آپ کی عمر ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شخصیت وہ ہے، جنگ احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، تمام جنگوں میں آپ شریک ہوئے، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ القابات عطا فرمائے، آپ کے بازو میں وہ قوت عطا فرمائی، آپ کو وہ ذوالفقار عطا فرمائی کہ جس کے اوپر آپ حملہ آور ہو جاتے تھے زمین دوز کر دیتے تھے اس کو، اور آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا۔ ایسے نہیں، بے شمار واقعات آپ کے ایسے ہیں، بے شمار آپ کی کرامات ہیں جو مذہب اسلام کے لیے آپ نے کی اور جنگوں کو لڑا اور پرچم اسلام لہرایا۔ ان میں سے ایک دو بات میں آپ کو بتا دوں۔ خیبر کا واقعہ سب کو معلوم ہے، جنگ خیبر کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھیج رہے تھے تو فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی، لیکن ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صبح کو جس کو جھنڈا عطا فرماؤں گا اللہ پاک اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ تمام صحابہ اس چکر میں تھے کہ صبح کو وہ جھنڈا ہمیں ملنے والا ہے، سب، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، کوئی نہیں سویا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آرام سے سو رہے تھے، اور صبح کو جب تمام صحابہ آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، میں آرام کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں سے لگایا اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور یہاں ایک بات میں بتا دوں روک کر تھوک پر، جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں تھوک لگایا، خود ان کا بیان ہے کہ وہ طاقت و قوت جو تھوک لگانے کے بعد میں آئی پہلے وہ نہیں تھی۔ ایک نہیں کئی مواقع ایسے ہیں، تو حضرت علی کے تھوک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، آپ نے جھنڈا عطا فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ آج کی کامیابی، آج کی جنگ کی فتح تمہارے ہاتھ پر لکھ دی گئی ہے۔ تو حضرت علی گئے اپنے لشکر کو لے کر، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرما دی۔ وہی خیبر کا واقعہ آیا۔ خیبر کا جو قلعہ تھا 40 ہاتھ اونچا تھا اور 70 لوگ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، 70 لوگ، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب گئے اور جانے کے بعد میں نعرے تکبیر بلند کر کر جب اس کو اٹھایا تو تنہا آپ نے اس کو اکھاڑ کر رکھ دیا، اور ان کے بعد میں 40 صحابہ خود بیان کرتے کہ ہم نے چاہا اس کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دے لیکن کسی سے اٹھا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا شیر کہا، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ حیدر کرار آپ کا لقب ہے، ذوالفقار آپ کو دی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آپ کو خوبیاں، یہ القابات آپ کو عطا فرمائے، تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو وہ قوت حاصل ہوئی کہ جہاں پر بھی جاتے تھے مذہب اسلام کا پرچم بلند کر دیتے تھے۔ اور ایک ایسا بہادر جس کو مرحب عمر بن عبد ود کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخص 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، 1000 آدمی کے مقابلے میں، لیکن جب حضرت علی کی عمر زیادہ نہیں تھی اس کے سامنے بچے لگتے تھے، مطلب وہ عمر دراز تھا تو یہ کم تھے۔ جب بار بار وہ جنگ کے دوران یہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے، تو حضرت علی کھڑے ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھاتے تھے، ابھی رک جاؤ۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور جب چوتھی مرتبہ یہ تیسری مرتبہ اس نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستار مبارک ان کے سر پر رکھی اور آپ کو نیزہ عطا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا اب جاؤ۔ اور جب آپ میدان میں اترے تو اترتے ہی اس نے یہ کہا کہ بچے تو مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ میں 1000 آدمیوں کے مقابلے میں لڑنے والا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا، حضرت علی نے فرمایا یہ مت دیکھ میں کون ہوں، یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے اور میں آیا کس کے لیے ہوں۔ جب اتنا ارشاد فرمایا اور جب اس نے پہلا وار کیا تو آپ نے اس کے وار کو روک کر پہلا ہی وار ایسا کیا کہ زمین دوز ہو گیا۔ پہلے ہی وار میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیوں؟ وہ جو گئے تھے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ قوت و طاقت عطا فرما رکھی تھی، اور بھیجا کس نے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے بے شمار آپ کی کرامات ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بے شمار طاقت و قوت عطا فرما رکھی تھی، لیکن لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دینے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت علی کا مقام الگ ہے، حضرت ابوبکر کا مقام الگ ہے، حضرت عثمان کا مقام الگ ہے، سب کے مقام الگ الگ ہیں، سب کی جگہ الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ سب ایک کیٹیگری میں آ گئے، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ان کا بدلہ میں نے دنیا میں عطا کر دیا۔ حضرت ابوبکر وہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمایا۔ لیکن صحابہ ہی نے ہمیں اہل بیت کی محبت بتائی ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ صحابہ نے ادب کر کے دکھایا اہل بیت کا ادب کیا ہے، لیکن لوگ اہل بیت کی آڑ میں رہ کر صحابہ کو گالیاں دینے لگے۔ حضرت امیر معاویہ سے ایک بات پوچھی تھی کسی نے کہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سفیان کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کے جوتے سے بھی افضل ہو، یہ امیر معاویہ نے فرمایا، اور لوگ انہی کی آڑ میں آج حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو تبرہ کرنے والے ہیں پھر تو اور زیادہ کرنے لگے، شیخین کو گالیاں دینے لگے۔ اور شیخین کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمایا ہر جگہ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ رہے، ہر جگہ، ایسی جگہ کبھی نہیں چھوڑا، کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوں۔ جب کفار مکہ نے گھیر لیا نا، پھر بھی ایک ہی ذات موجود تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن لوگ ان کی آڑ میں ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے نہیں بے شمار کرامات حضرت علی کی ہیں اور کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی ان لوگوں کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے چرچے، ان کی خلافتیں، جو خلیفہ گزرے ہیں، ان کا دور خلافت، ان کا عدل و انصاف ایسا ہے، ہم تو مانتے ہی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے لوگ ان کی دلیلیں دیتے ہیں کہ خلافت راشدہ جو گزری ہے، جو یہ خلیفہ گزرے ہیں، اگر ان میں معتبر خلافتیں ہیں تو ان 4 خلیفاؤں کی ہیں۔ کبھی انہوں نے ایسے نہیں ہونے دیا اپنی خلافت کے دور میں کہ کسی کو بھی پریشان حال چھوڑا، جو اس بات کی فکر کرتے ہوں کہ اگر میرے دور خلافت میں بکری پانی کے بغیر مر گئے تو میں رب قدیر کو کیا جواب دوں گا۔ جو خلیفہ ایسے گزرے ہوں، جنہوں نے اپنے تن پہ اچھا لباس نہ پہنا لیکن اپنے غلاموں کو اپنے سے بہتر اور افضل لباس پہنایا۔ کیوں؟ تم جوانوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تمہارے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ تم اس کو پہنو، اور نبی نے ارشاد فرما دیا تم میں جب کوئی فرق نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ رہا، لیکن آج ہم لوگوں کا حال بہت زیادہ الگ ہو چکا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ صحابہ سے ایسے ہی محبت کریں جیسے بزرگان دین سے ہمیں ملی ہے، صحابہ کو ایسے ہی مانیں جیسے ہمارے علماء نے فرمایا ہے، اہل بیت سے ایسی محبت کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے چکر میں اہل بیت کو گالی دینے لگیں اور اہل بیت کے چکر میں صحابہ کو گالی دینے لگیں۔ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، اہل بیت کو بھی ماننا ہے اور صحابہ کو بھی ماننا ہے، اور جب دونوں کو مانیں گے اسی میں ہماری کامیابی رہے گی، اور اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہیت کے راستے پر داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر راستہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو جائیے، ان سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیے، تو نہ آپ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے اور نہ اہل بیت کو برا بھلا کہیں گے، نہ اولیاء کرام کی شان میں توہین کریں گے۔ آپ سب سے ایسی ہی محبت کریں گے جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے مولا کریم ہم سب کو بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد